بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارو سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے حال کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مستقبل تو بہتر ہوتا نہیں، لیکن ہمارا حال بھی بے حال ہو جاتا ہے۔ آپ واپس ماضی میں جا کر شروعات کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جہاں آپ ہیں وہیں سے آغاز کر کے انجام کو ضرور تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین شریف پڑھو۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ میرے اللہ، ہر پل بس اپنا ہی محتاج رکھنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ فرض آپ کو جنت میں لے جائے گا اور قرض آپ کی اولاد آپ کو چکائے گی۔ چھوٹی سی زندگی ان پیاروں کے سنگ گزارو جن کی قربت سے آپ قدم آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے لبوں پر ہر وقت کلیوں کی مسکان مزین رہتی ہے۔ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزار دو، ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ لڑکے نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا مرد کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا کردار کیسا ہے؟ کیونکہ کوئی شخص خود کو غلط نہیں کہتا۔ بابا نے کہا، بیٹا جب تمہاری خواہش ہو کہ تمہاری بہن بیٹی کو تم جیسا مرد ملے تو سمجھ جاؤ کہ تم حق پر ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ ہم نے بھیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چیونٹیوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری تو سیکھ لی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ اے اللہ، تیرے سوا کون ہے جو ہماری فریاد سنے گا؟ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اس طرح نواز دے کہ شکر کے سوا کوئی چارہ نہ رہے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ملنے اور بچھڑنے کے راستے ہمیشہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ملنے میں مدتیں لگ جاتی ہیں اور بچھڑنے میں کچھ لمحے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا ڈر انسان میں اطاعت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے۔ دنیا کے سامنے مسکرایا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کی پکار کو سنتا ہے۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حی یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیم پڑھو، خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔ اپنی آنے والی نسل کو یہ نہ سکھائیں کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے، بلکہ یہ سکھائیں کہ خوش کیسے رہا جاتا ہے، تاکہ جب وہ جوان ہوں تب انہیں اپنی زندگی میں شامل چیزوں کی قدر ہو، نہ کہ ان کی قیمت کی۔ انسان کو ہر حال میں راضی برضائے الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ کوئی بات کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے تھے کہ اس بات سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں کسی کا نقصان تو نہیں ہوگا،
لیکن اب وقت ہے کہ لوگ یہ سب سوچ کر ہی بات کرتے ہیں کہ ایسی بات کی جائے جو آگ لگا دے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ جلد بازی اور بے صبری ایک مسئلے کو تو حل کر دیتی ہے مگر سینکڑوں مسائل کو جنم دے کر زندگی حرام کر دیتی ہے۔ اس لیے وقت کے منصف ہونے کا انتظار کیجیے۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے کہ کچھ منوا لیا جائے اور کچھ مان لیا جائے۔ لوگ غلطی کے بغیر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ ہمارے گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ عقل مند لوگ سالوں کا کام دنوں میں کرتے ہیں جبکہ بے وقوف آج کا کام بھی کل پر چھوڑتے ہیں۔ ہماری زندگی میں سے کسی کا چلے جانا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا اس کے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے دل میں اس کی محبت کا ٹھہر جانا اذیت دیتا ہے۔ اے صبر کرنے والوں کے رب، صبر دے ان باتوں پر، ان لمحوں پر، ان لہجوں پر جن باتوں سے دل دکھتا ہے، جن لمحوں میں صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں اور جن لہجوں پر دل بکھر جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ شاخوں کو خالی بھی اللہ کی ذات کرتی ہے اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بڑھتا بھی اللہ ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ سے مایوس کرتی ہے؟ بس بیج ضرور بونا۔ وہ بیج دعا کی صورت میں ہے، نیت کی صورت میں، گمان کی صورت میں، صبر اور امید کی صورت میں ہے۔ دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کرے گا۔ سچی نیت ہوگی تو اللہ اس کو پھل دے گا۔ جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ویسا پیش آئے گا۔ صبر اور امید کرو گے تو شاخوں کی ڈالیاں پھلوں سے بڑھ جائیں گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں کیونکہ وضاحتیں آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، خاموشی آپ کو مزید ذلت سے بچا سکتی ہے۔ کاش ایک لاک ڈاؤن ایسا بھی ہو کہ ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں اور کہا جائے اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے، دکھ دیتے وقت عمر نہیں دیکھتا۔ کبھی کبھی کچی عمروں میں بھی زمانے کی تکلیفوں سے اچھی طرح روشناس کروا دیتا ہے۔ تم پر نفسیاتی حملہ تمہارے اپنے کریں گے، غیروں کو کیا معلوم کہ دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ اب تم نے کیسے بچنا ہے یہ تمہاری صلاحیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا ہر حصہ زمین کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اسی سے وہ پیدا ہوتا ہے اور اسی سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں، میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں۔ یوں تو میں بھول جاتا ہوں بہت سی باتوں کو، مگر جو زخم گہرے دے وہ رویے یاد رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارو سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، اعتبار اندھا ہوتا ہے، اور جب اعتبار ٹوٹتا ہے محبت جتنی بھی شدید ہو حقیقت صاف نظر آتی ہے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔